اللہ کا ذکر جب کوئی انسان کرتا ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے، اے لوگوں سنو سنو، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے دل کو سکون حاصل ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے میرے دل کو جو ہے سکون حاصل ہو جائے، لیکن آج جو ہے یہی انسان ہے، یہی انسان ہے، لیکن ذرا اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھے، آج انسان سکون کہاں تلاش کرتا ہے؟ کہیں جا کر ہوٹلوں پہ بیٹھ کر جو ہے کسی کی برائی کر کے جو ہے اس کو برائی کر کے جو ہے یہ سمجھتا ہے میرے دل کو سکون حاصل ہوگا، کسی کی غیبت کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میرے دل کو سکون حاصل ہوگا۔ اور میرے یار ذرا غور کرو، جب کہ اللہ نے جو ہے صاحب اعلان کر دیا ہے کہ میرا ذکر جو کرے گا میں اس کے سکون اس کے دل کو عطا کروں گا۔ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرا ذکر کرے گا تو اس کے دلوں کو سکون ملے گا، اس کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا۔ لیکن ذرا غور کریں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا انسان ہی صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ پیڑ، یہ پودے، یہ درخت، ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا ہے۔ ایک اللہ کے بزرگ ہیں، انہوں نے جب آیت کریمہ پڑھی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی کہ انہوں نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی کہ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ اللہ کے جو بزرگ تھے ان کے ذہن میں آیا کہ اگر اللہ کی ہر چیز ذکر کرتی ہے تو وہ ان کے ذکر کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ اللہ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر جو چیز زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کا ذکر و اذکار کرتی ہے، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، تو وہ اللہ کے وہ نیک ولی ان کے گمان میں آیا، ذہن میں آیا کہ اگر ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے تو ان کے ذکر کی آواز ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتی ہے؟ اتنا ان کے ذہن میں خیال آیا، ان کو پیشاب کی حاجت ہوئی، انہوں نے پیشاب کے لیے لوٹا اٹھایا کہ استنجا کیا جائے، لیکن جب انہوں نے اس ڈبے کو اٹھایا تو اللہ کی شان دیکھیں، جب ان کو استنجے کی حاجت ہوئی کہ ان کو استنجا کیا جائے، لیکن جیسے انہوں نے ڈبہ اٹھایا کہ پانی لے کر جو ہے ہم اس سے استنجا کریں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، جیسے اس بزرگ نے جو ہے اس لوٹے کو اٹھایا ہے، وہ بزرگ کیا دیکھتے ہیں؟ اسی لوٹے سے جو ہے اللہ کا ذکر کی جو ہے آواز سنائی دے رہی ہے، یعنی یہ لوٹا ہے لیکن ذکر خدا کر رہا ہے، مولا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے کیا کہنے، بزرگ جو ہے بڑے پریشان ہوئے، مولا آخر ماجرا کیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ یہ اس لوٹے سے میں استنجا کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ اللہ، جبکہ اس لوٹے سے اللہ کا ذکر کی آواز ہے، اللہ اکبر، اللہ اس لوٹے سے اب میں استنجا کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ کچھ آگے بڑھے، آپ نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا کہ آپ نے سوچا اس سے استنجا کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قدرت، جیسے ان بزرگ نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا کہ اس سے استنجا کر لیا جائے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، جیسے انہوں نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، اللہ اکبر، ذرا قربان جائے، اور اللہ کی قدرت دیکھو، جیسے ان بزرگ نے جو ہے اس مٹی کے ڈھیلے کو اٹھایا تو آپ نے کیا سنا؟ اس مٹی کے ڈھیلے سے اللہ کا ذکر کی آواز آ رہی ہے۔ وہ مٹی کا ڈھیلا بھی جو ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، ذرا قربان جائے، اب وہ بزرگ جو ہے جس گلی جاتے ہیں، جس جانب جاتے ہیں، ہر جگہ سے اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی ہے، وہ حیران و پریشان ہے، آخر
میں اللہ کا ذکر موجود ہے، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، لیکن اللہ اکبر آپ غور کریں، اتنا پریشان ہوئے، رب کی بارگاہ میں دعا کیے، مولا میں بڑا حیران ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ تب بارگاہ خدا بندی سے ندا آئی، اے میرے نیک بندے سن، اب کچھ سمجھا کہ میں ان ساری چیزوں کی آواز تمہارے کانوں کو کیوں نہیں سننے دیتا؟ اس سارے چیزوں کی آواز تمہارے کانوں کو کیوں نہیں سننے دیتا ہوں؟ اس لیے نہیں سننے دیتا تاکہ کہیں تمہارے کاروبار رک نہ جائے، کہیں تمہارے کاروبار بند نہ ہو جائے۔ اب اس سے معلوم چلا کہ جب اللہ نے جو ہے، اب یہ چاہے کوئی پرندہ ہو، چاہے کوئی درخت ہو، چاہے کوئی جانور کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھو ہر مخلوق جو ہے اپنے رب کا ذکر کرتی ہے، چاہے وہ ہمیں سنائی دے یا ہمیں نہ سنائی دے، لیکن وہ اللہ کے ذکر ضرور کرتی ہے، بے شک وہ اللہ کی حمد و ثنا ضرور بیان کرتی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، پیڑ پودے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، پیڑ پودے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ایک انسان ایسا ہے، ایک انسان ایسا ہے جو اپنے رب کو شب دن اور شب دونوں بھولا بیٹھا ہوا ہے، اپنے رب کو یاد نہیں کر رہا ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا جب کوئی درخت اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، جب کوئی مچھلی اللہ کو بھول جاتی ہے تو اس مچھلی کو شکاری جال میں پھنسا لیتا ہے، اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ مجھے آپ بتاؤ اس انسان کا حال کیا ہوگا، اس انسان کا عالم کیا ہوگا جو اپنے رب کو صبح و شام بھولا بیٹھا ہوگا، اپنے اللہ کو جو ہے دنوں رات بھولا بیٹھا ہے۔ مجھے بتاؤ جب ایک درخت جو ہے اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو انسان اسے کاٹ دیتا ہے، جب ایک مچھلی ہے جو اپنے رب کو بھول جاتی ہے اسے شکاری جال میں پھنسا لیتا ہے۔ تو مجھے آپ بتاؤ یہ درخت ہیں، یہ جانور ہیں، جب اللہ کو بھول جاتے ہیں، انہیں شکار کر لیا جاتا ہے، انہیں کاٹ دیا جاتا ہے، تو ہم تو انسان ہیں۔ آج ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج کے دن اور رات میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، لیکن کیا ہر مسلمان مسجد کی جانب جاتا ہے؟ کیا ہر کوئی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا؟ اور یار ابھی وقت ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے بھی موقع دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اپنے گناہوں سے جو ہے ایسی توبہ کر لے، ایسی معافی مانگ لے، اللہ تمہیں معاف کر دے اور تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنتی ہوئی نظر آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ کھڑے ہو، چاہے آپ بیٹھے ہو، آپ جس حال میں ہو اپنے رب کا ذکر کریں، اپنے رب کی تسبیح و تحلیل بیان کریں، اس لیے کہ ایک دن مر کر ہم سب کو مٹی کے گڑھے میں جانا ہے، اس قبر کی آگوش میں جانا ہے جو ایک اندھیری کوٹھری ہوگی، ہم سب کو جانا ہے مر کر۔ تو مرنے سے پہلے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے قبر اور آخرت کو سنوار لیں تاکہ جو ہے ہمارے لیے ساری منزلیں آسان ہو جائے۔